حدیث نمبر 866 866 عن رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال. رافع بن خدیج، یہ صحابی کے بارے میں ہم نہیں لکھے تھے، لکھ لیجئے رافع بن خدیج. رافع بن خدیج بن رافع، پوتے بھی رافع ہیں، دادا بھی رافع ہیں. رافع بن خدیج بن رافع الخزرجی الانصاری. رافع بن خدیج بن رافع الخزرجی الانصاری، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسماء الرجال میں آپ کے بارے میں زیادہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اتنا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے بعد کے زمانے میں آپ کے بیٹے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے. آپ شریک نہیں تھے، غالباً ضعیف تھے یا کیا مسئلہ تھا نہیں معلوم. آپ کے بیٹے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں دشمنوں کے خلاف تھے، اور یہ صحابی ہیں. حضرت رافع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ان کا انتقال ہوا ہے، آپ کا انتقال ہوا ہے 74 ہجری کو، 74 ہجری کو حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جمع ہوتے، سٹنگ ہوتی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور صحابہ کرام آتے اور کچھ گفتگو ہوتی، جو بھی ہوتا، جب سٹنگ ہوتی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کو اور سٹنگ کو ختم کرنا چاہتے، جب اٹھنا چاہتے، فاراد ان ينهض، جب ارادہ کرتے کہ وہ اٹھ جائے محفل سے، تو وہ اس طرح کے الفاظ کہتے اٹھنے سے پہلے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا ختم المجلس کہتے ہیں، مجلس ختم کرنے کی دعا. تو کیا فرماتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ تو مشہور دعا ہے، سبھی پڑھتے ہیں، میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری ہی پاکیزہ، اے میرے پروردگار تیری ہی پاکیزہ، تو کیا پاکیزہ ہے؟ پاکیزہ ہے. وبحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی اور خدا اور معبود نہیں. استغفرک، میں تیری ہی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. واتوب الیک، اور تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں عملت سوءا وظلمت نفسی. اللہ اکبر. آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام، دیکھو آج لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے لیکن اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے جھجکتے ہیں. جی نہیں ہم سے تو غلطی ہوئی نہیں. مگر آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام جن سے غلطی ہوتی نہیں تھی، جو معصوم ہے، جو غلطیوں سے پاکیزہ ہے، وہ فرما رہے ہیں عملت سوءا، یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں. عملت سوءا، اے میرے پروردگار میں نے غلطی کیا، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. وظلمت نفسی، میں اپنے آپ پر ظلم کیا. فاغفر لی، اے میرے پروردگار میرے گناہ کو تو معاف فرما دے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ سکھا رہے ہیں امت کو. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، پس بے شک گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی اور بخشتا نہیں ہے، معاف نہیں فرماتا. فَقُلْنَا یا رسول اللہ، جب حضور سے یہ دعا ہم سنیں، یا رسول اللہ هذه کلمات احدثتہن، یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کلمات تو آپ نئے بنا دیے پھر سے. جی پھر نئے کی بات آ گئی، محدث کا لفظ آ رہا، احدثتہن، یا رسول اللہ یہ نئے کلمات آپ نے ایجاد کیا. قال اجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ نئے کلمات ہیں جو میں نے پڑھا. جاءنی جبریل فقال علی، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا یا محمد ہن کفارۃ المجالس. حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ الفاظ وہ الفاظ ہے جو مجلس کی کفارہ ہوتی ہے. کفارۃ المجلس کا مطلب کیا ہوتا؟ کفارۃ المجلس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سیٹنگ میں آپ بیٹھے اور بات چیت کرے، اس میں سیریس بھی بات ہوئی، ہنسی مذاق بھی ہوئی، جی اس کے اندر کچھ جوک وغیرہ بھی ہوا، کچھ ہوا، تو جو کچھ ہوا اگر اس میں کوئی گناہ والا کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی غیر ضروری بات اگر ہو گئی، تو وہ اللہ کے پاس پوچھ ہوتی ہے، اس کا حساب ہوتا ہے، تو وہ کفارہ ہے. وہ غلط بات کو یا انجانے سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ سارے گناہ کو یہ دعا دھو دیتی ہے، کفارۃ المجلس. تو جب کبھی کسی کے ساتھ سیٹنگ کرو تو اٹھو تو اٹھتے وقت یہ دعا ضرور پڑھ لو. مسنون جو حضور اکثر پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اتنی دعا مشہور ہے، اس میں یہ اضافہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کے الفاظ اضافہ فرمائے تھے.
اس کو امام نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا. یہ الفاظ جو یہاں پر موجود ہے جو ہم پڑھے ابھی، یہ الفاظ امام حاکم کے ہیں المستدرک علی الصحیحین میں.